17 نومبر جمعے کا دن تھا اور انہیں پہاڑوں میں پڑے 5 ہفتے گزر گئے تھے۔ یہ دن روشن اور چمکدار تھا۔ اب مہم جو افراد کی روانگی میں کیا چیز مانے ہو سکتی تھی۔ انہوں نے جگر، گوشت اور چربی سے ایک تھیلا بھرا جو پیریڈو کی ماں اپنے ساتھ لائی تھی، پانی کی ایک بوتل اور سیٹ کور کے بنے ہوئے کمبل ساتھ لیے اور جہاز سے باہر آ گئے۔ تمام لڑکے انہیں الوداع کہنے باہر جمع ہو گئے اور جب تک وہ دور افق کے پار گم نہیں ہو گئے وہ انہیں دیکھتے رہے۔ ان کے گم ہوتے ہی ان میں شرطیں لگنے لگیں کہ وہ کب تک کسی انسانی بستی تک پہنچ سکیں گے۔ انہیں یقین تھا کہ وہ سب زیادہ سے زیادہ 3 ہفتوں کے اندر مونٹی ویڈو پہنچ جائیں گے اور 9 دسمبر کو پیریڈو کی سالگرہ بڑے دھوم دھام سے منائیں گے۔ کینیسا اس مہم کا سربراہ تھا۔ وہ ایک سوٹ کیس اٹھائے سب سے آگے آگے چل رہا تھا۔ اس سوٹ کیس میں گوشت، چربی، جگر، پانی کی بوتل اور چند گدیاں تھیں۔ یہ گدیاں برف پگھلنے کی صورت میں جوتوں سے باندھی جانی تھیں تاکہ ان کے پاؤں برف میں نہ دھن سکیں۔ اس کے پیچھے ویزنٹین تھا جس نے کمبل اٹھائے ہوئے تھے، اور سب سے آخر میں پیریڈو۔ شمال مشرق کی طرف چلتے ہوئے ان کی رفتار خاصی تیز تھی، کیونکہ ایک تو اترائی تھی، دوسرے برف سخت تھی اور انہیں چلنے میں کوئی دشواری پیش نہ آ رہی تھی۔ چلتے چلتے کینیسا کافی آگے نکل گیا اور کوئی 2 گھنٹوں کے بعد انہوں نے اس کے چلانے کی آواز سنی۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہ برف کے ایک ڈھیر پر کھڑا انہیں قریب آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اس کے پاس پہنچے تو وہ بولا، تمہارے لیے ایک حیران کن چیز ہے۔ کیا؟ پیریڈو نے پوچھا۔ جہاز کی دم، اس نے جواب دیا۔ پیریڈو اور ویزنٹین جلدی سے برف کے ٹیلے پر پہنچے تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ کوئی 100 گز کے فاصلے پر جہاز کی دم پڑی ہوئی تھی۔ اس کے دونوں بازو کہیں گر گئے تھے لیکن دم کا درمیانی حصہ باقی تھا۔ اس سے بھی زیادہ خوشکن منظر یہ تھا کہ ٹیل کے ارد گرد مختلف سوٹ کیس بکھرے پڑے تھے۔ وہ بھاگ کر ان تک پہنچے اور سوٹ کیس الٹ دیے۔ انہیں جیسے قارون کا خزانہ مل گیا ہو۔ ان میں کپڑے تھے، پتلونیں، قمیضیں، جرابیں اور پنچایتو ایبل کی اسکیئنگ کٹ۔ اس کے سوٹ کیس میں سے انہیں چاکلیٹ کا ایک ڈبہ بھی ملا۔ انہوں نے فوراً 4 چاکلیٹ کھائیں، لیکن پھر فیصلہ کیا کہ باقی کی راشن بندی کر دی جائے۔ پھر تینوں نے اپنے غلیظ کپڑے اتار پھینکے اور ان سوٹ کیسوں سے جو بہترین کپڑے وہ چن سکتے تھے چن چن کر پہن لیے۔ کینیسا اور پیریڈو نے وہ جرابیں اتار دیں جو انسانی کھال سے بنائی گئی تھیں۔ ان کپڑوں میں بہترین اونی جرابیں موجود تھیں۔ ہر ایک نے 3 جرابیں سنبھال لیں۔ ویزنٹین نے 4 جوڑے لیے کیونکہ نکولک کے جوتے اسے ڈھیلے تھے اور اس طرح وہ فٹ آ سکتے تھے۔ اس نے ایبل کی گرم اونی ٹوپی بھی لے لی۔ پیریڈو نے اس کے جوتے سنبھال لیے۔ پھر وہ ٹیل کے اندر گئے۔ وہاں انہیں چینی کا ایک پیکٹ اور 3 پیسٹریاں پڑی ملیں۔ پیسٹریاں تو وہ فوراً چٹ کر گئے، البتہ چینی سنبھال کر رکھ لی۔ کچن کے پیچھے سامان رکھنے کا ایک بڑا کمپارٹمنٹ تھا جس میں مزید سوٹ کیس نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے سب کو کھول کر دیکھا اور سارے کپڑے فرش پر بکھیر دیے۔ ایک سوٹ کیس میں شراب کی ایک بوتل اور دوسرے میں سے سگریٹوں کا ایک ڈبہ ملا۔ جہاز کے مستری روک نے انہیں بتایا تھا کہ بیٹریاں ٹیل میں موجود ہیں اور اگر کسی طرح مل جائیں تو کیبن میں ریڈیو چالو کیا جا سکتا تھا۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد انہیں بیٹریاں مل گئیں۔ کچھ کتابیں بھی ملیں جنہیں جلا کر کینیسا نے گوشت بھوننا شروع کر دیا، جبکہ پیریڈو اور ویزنٹین نے ٹیل کے باقی حصے کی تلاش جاری رکھی۔ انہیں کوکا کولا کے خالی کریٹ اور کچھ سینڈوچز ملے۔ جب کینیسا نے کھانا تیار کر لیا تو تینوں نے آگ کے ارد گرد بیٹھ کر کھانا کھایا اور اوپر سے شراب کی بوتل چڑھا گئے۔ زندگی میں اس سے زیادہ لذیذ اور مزیدار کھانا انہوں نے شاید ہی کبھی کھایا ہو۔ سورج چھپ گیا تو باہر سردی بڑھ گئی۔ ویزنٹین اور پیریڈو باہر گئے اور بکھرے ہوئے تمام کپڑے لا کر فرش پر ڈھیر کر دیے۔ سامان والے حصے کے کپڑے بھی لا کر یہیں بچھائے گئے۔ اس دوران میں کینیسا نے بیٹریوں سے چھیڑ چھاڑ جاری رکھی۔ وہ سامان والے حصے سے 2 بلب اتار لایا۔ ایک بلب اس نے تاروں سے ملایا تو وہ دھماکے سے پھٹ گیا۔ کینیسا نے کوشش جاری رکھی اور تھوڑی دیر بعد دوسرا بلب لگایا تو وہ جل اٹھا۔ پھر تینوں نے سوٹ کیسوں کی مدد سے دروازے پر ایک دیوار کھڑی کی اور فرش پر لیٹ گئے۔ روشنی کی وجہ سے وہ کتابیں پڑھ سکتے تھے
چنانچہ جو کتابیں جلنے سے بچ گئی تھیں انہوں نے پڑھنی شروع کر دیں۔ جہاز کی نسبت یہاں زیادہ آرام اور وسعت تھی۔ 9 بجے کے قریب کینیسا نے بیٹری کی تاریں ہٹا کر بلب بجھا دیے۔ انہوں نے ایک عرصے کے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا، اس لیے لیٹتے ہی لمبی تان کر سو گئے۔ صبح اٹھے تو ہلکی ہلکی برف باری جاری تھی، لیکن انہوں نے اپنا تھیلا بھرا اور شمال مشرق کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے مغرب میں پہاڑ ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ اس کا پورا چکر کاٹ کر مغرب کی طرف آنے میں انہیں کم از کم 3 دن لگیں گے۔ وہ چلتے رہے، برف باری رک گئی اور آسمان صاف ہو گیا۔ 11 بجتے بجتے اچھی خاصی گرمی ہو گئی۔ سورج ان کی پشت پر پوری آن بان سے چمک رہا تھا اور برف سے منعکس ہو کر سورج کی شعائیں ان کے چہروں پر پڑ رہی تھیں۔ تھوڑی تھوڑی دور جا کر وہ کوئی پاجامہ یا سویٹر اتار دیتے، لیکن اس میں بھی مصیبت ہی تھی۔ ان کپڑوں کو اٹھا کر چلنا پہننے سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ نصف النہار کے وقت وہ ایک ایسی چٹان کے قریب پہنچے جو باہر کی طرف کو ابھری ہوئی تھی اور اس کے اوپر سے پانی کی ایک پتلی سی دھار بہہ رہی تھی۔ انہوں نے سورج سے پناہ لینے کے لیے اس کے نیچے ٹھہرنے کا فیصلہ کیا اور کمبلوں اور دھات کی چھڑیوں کی مدد سے جو وہ اٹھائے ہوئے تھے خیمہ سا بنا لیا۔ پھر انہوں نے کچھ گوشت کھایا۔ وزنطین نے چٹان پر سے آتا ہوا پانی پینے کی کوشش کی، لیکن وہ کھارا تھا۔ چنانچہ انہوں نے برف کو پگھلا کر پانی بنایا اور پیا، پھر آرام کے لیے لیٹ گئے۔ لیٹے لیٹے وہ پہاڑ اور آئندہ روٹ پر غور کرتے رہے۔ کینیسا جتنا سوچتا اتنا ہی وہ اور شک و شبے میں مبتلا ہوتا۔ جس وادی میں وہ سفر کر رہے تھے وہ مسلسل شمال مشرق کی طرف جا رہی تھی اور مغرب کی طرف مڑنے کے کوئی آثار دکھائی نہ دیتے تھے۔ اس طرح وہ جو قدم بھی اٹھاتے اینڈیز کے وسط کی طرف ہی اٹھتا اور وہ چلی سے مزید دور ہوتے جا رہے تھے۔ تاہم اس نے یہ خیالات خود ہی تک محدود رکھے۔ سورج ڈوب گیا تو درجہ حرارت فوراً ہی گر گیا۔ انہوں نے رات وہیں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ سردی سے بچنے کے لیے انہوں نے برف ہٹا کر ایک گڑھا سا کھود لیا تاکہ چلتی ہواؤں سے محفوظ رہ سکیں۔ وہاں لیٹے لیٹے انہیں رات بڑی خوبصورت نظر آئی۔ آسمان بالکل صاف تھا اور سینکڑوں ہزاروں ستارے اس کی وسعتوں میں جھلملا رہے تھے، لیکن آسمان کے اس حسن سے وہ زیادہ دیر محفوظ نہ ہو سکے، کیونکہ سردی بڑھنے لگی اور آہستہ آہستہ انہیں یوں لگنے لگا جیسے انہوں نے کچھ پہن ہی نہ رکھا ہو۔ وہ ایک دوسرے کے اوپر لیٹ گئے۔ وزنطین سب سے نیچے، درمیان میں پیریڈو اور سب سے اوپر کینیسا۔ تمام رات وہ اپنی جگہ بدل بدل کر سردی سے محفوظ رہنے کی کوشش کرتے رہے۔ دوسری صبح سورج نکلا تو کینیسا اور پیریڈو اٹھ بیٹھے۔ کینیسا بولا، اگر ایک رات اور اسی طرح گزارنی پڑی تو ہم میں سے ایک بھی زندہ نہیں رہے گا۔ پیریڈو کھڑا ہو گیا اور شمال مشرق کی طرف دیکھتا ہوا بولا، ہمیں آگے جانا چاہیے، وہ سب ہم پر آس لگائے بیٹھے ہیں۔ کینیسا پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، دیکھو یہ وادی مسلسل مشرق کی طرف جا رہی ہے، مغرب کی طرف کوئی راستہ نہیں۔ ہم جو قدم اٹھاتے ہیں وہ ہمیں چلی سے دور اور اینڈیز کے پہاڑوں کے وسط کی طرف لے جاتا ہے۔ تمہیں کیا معلوم، اگر ہم اس سمت میں سفر جاری رکھیں تو شاید۔ خود کو دھوکہ مت دو، کینیسا چڑھ کر بولا۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ پیریڈو نے پوچھا۔ واپس چلیں گے، ٹیل کی بیٹریاں نکال کر انہیں جہاز تک لے کے جائیں گے۔ مرنے سے پہلے روپ نے بتایا تھا کہ انہیں ریڈیو سے منسلک کیا گیا تو وہ کام کرنے لگے گا۔ پیریڈو نے مشرق کی طرف دیکھا، اسے امید کی کوئی کرن نظر نہ آئی۔ اس دوران میں وزنطین بھی اٹھ بیٹھا تھا۔ پیریڈو نے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا کچھ خیال نہیں، تم دونوں جو بھی فیصلہ کرو گے میری وہی رائے ہوگی، لیکن پھر بھی کچھ رائے تو دو، کیا ہمیں سفر جاری رکھنا چاہیے؟ ہاں چلو۔ ریڈیو چالو کرنے کی کوشش کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں کوئی حرج نہیں۔ کس بات میں؟ سفر جاری رکھنے میں یا ریڈیو ٹھیک کرنے میں؟ جو بھی تم فیصلہ کرو۔ پیریڈو وزنطین کے اس رویے سے چڑھ گیا اور اسے مجبور کیا کہ وہ دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں واضح رائے دے۔ بالآخر اس نے کینیسا کی رائے سے اتفاق کیا۔ کینیسا کہہ رہا تھا، جب ہم ایک روشن رات میں سردی سے جم گئے تھے تو کسی طوفان کی شکل میں ہم پر کیا گزرے گی؟ سفر جاری رکھنا خودکشی ہے۔ انہوں نے ٹیل کی طرف سفر شروع کیا۔ اگرچہ چڑھائی کی وجہ سے سفر خاصا مشکل تھا،
لیکن پھر بھی سپہر تک وہ ٹیل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور جاتے ہی بکھرے ہوئے کپڑوں پر ڈھیر ہو گئے۔ ٹیل انہیں اتنی آرام دہ لگی کہ آئندہ 2 دن انہوں نے وہیں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں وہ دن کے وقت سورج کی تپش سے اور رات کو سردی سے محفوظ رہ سکتے تھے، لیکن ان کے گوشت کا راشن ختم ہو رہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے فیئر چائلڈ کی طرف لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ ویزنٹین اور کینیسا اوپر چڑھ کر بیٹریاں اتارنے لگے۔ تاریں الگ کر کے انہوں نے بیٹریاں پیریڈو کو تھمائیں۔ ویزنٹین نے دیکھا کہ جہاز کے اندر درجہ حرارت مناسب سطح تک رکھنے والی ٹیوبیں ایک خاص قسم کی چادروں میں لپٹی ہوئی تھیں۔ یہ چادر پلاسٹک اور کسی خاص ریشے کی بنی ہوئی تھیں، تقریباً 2 فٹ چوڑی اور 1.8 انچ موٹی۔ یہ چادر انہیں سردی سے بچا سکتی تھی۔ ویزنٹین نے کوشش کر کے کچھ اکھاڑ لی کہ اور نہیں تو وہ اسے اپنی جیکٹ کے اندر کی طرف سی لے گا۔ کوکا کولا کے کریٹوں کو برف گاڑی کی طرح استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ان سے نائلون کی رسیاں باندھ لیں اور بیٹریاں ان میں رکھ کر انہیں گھسیٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ اتنی بھاری تھیں کہ 1 انچ بھی نہ ہلیں۔ اوپر کی طرف جاتے ہوئے کچھ جگہوں پر ڈھلوانیں 45 ڈگری تک ترچھی تھیں۔ انہیں فوراً یہ احساس ہو گیا کہ بیٹریاں جہاز تک لے جانا ناممکن ہے، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ کینیسا نے انہیں بتایا کہ ریڈیو کو کیبن سے اتار کر بیٹریوں تک لانا آسان تھا۔ کینیسا اور ویزنٹین نے بیٹریاں اتار کر برف گاڑی میں رکھیں، گرم کپڑے اور سگریٹوں کے پیکٹ بھی بھر لیے۔ سگریٹ کے ڈبوں کی تعداد 30 تھی اور وہ آئندہ کئی روز تک ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی تھے۔ اس دوران میں پیریڈو ٹیل کے اندر گیا اور ناخن پالش سے جو ٹیل ہی میں ملی تھی اس نے جگہ جگہ یہ عبارت لکھ دی: اوپر جاؤ، 18 آدمی ابھی تک زندہ ہیں۔ کینیسا نے بھی ٹیل کی مزید تلاشی لی۔ ایک جگہ اسے کچھ دوائیں نظر آئیں، ان میں کارٹیزون بھی تھی جو دمے کے لیے مفید ہے۔ سبیلا اور زربینو کو سانس میں دقت پیش آ رہی تھی۔ اس نے اس سمیت ساری دوائیں اٹھا لیں۔ دونوں باہر نکلے، دیکھا کہ ویزنٹین غلطی سے برف گاڑی پر پیر رکھ کر اسے توڑ بیٹھا ہے۔ پیریڈو کو غصہ آ گیا۔ اس نے ویزنٹین کو کچھ سنائیں بھی، لیکن کینیسا اس کی مرمت کرنے میں کامیاب ہو گیا اور تینوں نرم نرم برف پر سفر کرتے جہاز کی طرف روانہ ہو گئے۔ جن لڑکوں کو وہ پیچھے جہاز میں چھوڑ آئے تھے، ان کی غیر حاضری میں ان کے حوصلے بلند ہو گئے تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہی احساس تھا کہ ان کی امداد کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جا رہا تھا۔ ان سب کو یقین تھا کہ ان کے مہم جو افراد کہیں نہ کہیں سے مدد لے کر ہی لوٹیں گے۔ ان کے جانے سے جہاز میں گنجائش بھی بڑھ گئی تھی اور وہ قدرے آرام سے سو سکتے تھے۔ کینیسا اور ویزنٹین کے بغیر ویسے بھی کچھ سکون سا محسوس ہوتا تھا۔ ان سب کو یہ احساس تھا کہ وہ گناہوں سے پاک ہونے کے تجربے سے گزر رہے تھے۔ ایک دن ڈیلگاڈو، ٹرکاٹی، زربینو اور فیٹو اسٹریچ میں اس موضوع پر باقاعدہ بحث ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ یسوع مسیح 40 دن تک صحراؤں کی خاک چھانتے رہے تھے اور جہاز کو حادثہ پیش آئے بھی 40 دن پورے ہونے کو تھے، اس لیے ان کی مصیبت کے دن بھی ختم ہونے والے تھے۔ اور یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ دکھوں نے واقعی ان کی روحوں کو پاک کر دیا تھا، وہ کوشش کرتے تھے کہ ان میں جھگڑا بالکل نہ ہو اور وہ پیار محبت سے رہیں۔ ان کے جھگڑے سنجیدہ نوعیت کے نہیں ہوتے تھے، ان کے دکھ مشترک تھے پر حوصلے جدا، لیکن دکھوں کے اشتراک نے انہیں ایک دوسرے کے بہت قریب کر دیا تھا۔ رات کو وہ سونے سے پہلے دعا کرتے تو نہ صرف تمام جھگڑے بھلا دیتے بلکہ ان سب پر ایسی کیفیت طاری ہوتی جیسے وہ سب ایک ہیں۔ خدا سے قربت کا احساس بھی بڑھ جاتا۔ ایویلانچ کو اب وہ ایک معجزہ سمجھنے لگے تھے، جس کے ذریعے سے خدا نے ان کی خوراک کی کمی دور کر دی تھی۔ وہ مرنے والوں کے لیے یکساں احترام محسوس کرتے تھے، جو زندگی میں اپنا رول ختم کر کے خدا کے ہاں چلے گئے تھے اور اب اپنے جسموں سے ان کی ضرورت پوری کر رہے تھے۔ اگر ممکن ہوتا تو وہ مرنے والوں سے جگہ بدلنے کو تیار تھے، بلکہ ڈرکاٹی کا کہنا تھا کہ مر کر زندہ رہنے والوں کے کام آنا نسبتاً آسان تھا۔ نیوماٹر کارٹی بدستور حوصلہ ہار رہا تھا۔ مہم پر نہ جانے کا اسے سخت قلق تھا اور اس کا غصہ وہ خود پر نکالتا رہتا تھا۔ جب اسے مہم پر جانے کے لیے چنا گیا تو وہ دوسروں کی خاطر کراہت کے باوجود کچا گوشت کھا جاتا تھا، لیکن اب جب کہ وہ دوسروں کے کسی کام کا نہیں رہا تھا، گوشت سے اس کی کراہت لوٹ آئی تھی اور کھانے میں سخت دشواری محسوس کرتا تھا۔ اس کا راشن دوسروں کے برابر ہی ہو گیا تھا، لیکن اس سے یہ بھی ختم نہ ہوتا تھا، بلکہ اس نے اسے کھانا بھی چھوڑ دیا تھا۔
جب اسٹریچ برادران نے زبردستی کی تو وہ ادھر ادھر چھپا کر کہہ دیتا کہ اس نے گوشت کھا لیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تیزی سے کمزور ہونے لگا اور اس کی ٹانگ کا زخم مزید خراب ہونے لگا۔ کینڈیسا نے اس کے چھالوں میں سے پیپ تو نکال دی تھی، لیکن زخم بھر نہیں رہا تھا۔ اس زخم کی آڑ لے کر وہ سارا دن بیکار بیٹھا رہتا۔ اس کا دماغ اس کی جسمانی کمزوری کی نسبت زیادہ تیزی سے مفلوج ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے وہ کام کرنے بھی چھوڑ دیے جو وہ اپنی ذات کے لیے بآسانی کر سکتا تھا۔ مثلاً کمبل قریب ہی پڑا ہے، لیکن بجائے خود اٹھانے کے وہ کسی اور سے کہے گا کہ کمبل اٹھا کر اس پر ڈال دے۔ ایک بار وہ باہر بیٹھے تھے، اس نے فیٹو سے کہا کہ وہ اٹھنے میں اس کی مدد کرے۔ فیٹو نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ خود اٹھ کر کھڑا ہو سکتا ہے، اور واقعی چند لمحوں بعد وہ اٹھا اور ایک ٹانگ پر اچھلتا ہوا جہاز کے اندر چلا گیا۔ وہ دوسروں سے ناراض نہیں تھا، وہ خود سے ناراض تھا، لیکن اسے نکالتا دوسروں پر تھا، جیسے کہہ رہا ہو تم ٹھیک ہو، میں کمزور ہوں اور بیکار شخص ہوں۔ رفائل ایشورین کا معاملہ برعکس تھا۔ اس کے حوصلے بلند تھے، لیکن اس کی ٹانگ روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی پوری ٹانگ سیاہ ہو چکی تھی اور جگہ جگہ اس میں پیپ بھری ہوئی تھی۔ چونکہ وہ باہر نہیں جا سکتا تھا، اس لیے مجبوراً اندر ہی رہتا، جہاں سیلن اور نمی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس ہوا میں سانس لیتے لیتے اس کی صحت گرنے لگی اور سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگی۔ ایک رات فرنینڈس نے اسے جھولے سے نیچے اتار لیا کہ وہاں سردی زیادہ تھی، لیکن نیچے آ کر لیٹنے سے اسے شدید درد محسوس ہوا، چنانچہ اسے دوبارہ اوپر لٹا دیا گیا۔ وہ رات تو اس نے گزار لی، لیکن دوسری رات وہ بہکنے لگا۔ میں تو چلا ڈبل روٹی اور کوکا کولا خریدنے، کون دے گا میرا ساتھ؟ پھر وہ چلانے لگا، پاپا پاپا میں یہاں ہوں، اندر آ جائیں نا۔ پیز اس کے قریب گیا اور سمجھاتے ہوئے بولا، جو کچھ بھی تم کہنا چاہو بعد میں کہہ لینا، لیکن آؤ پہلے مریم بی بی سے دعا مانگ لیں، خدا تمہارا حامی و ناصر ہو، دعا دہراؤ۔ ایشورین نے آنکھیں پھیلا کر پیز کی طرف دیکھا اور پھر اس کے ہونٹ ہلنے لگے۔ وہ دعا کے الفاظ دہرا رہا تھا۔ دعاؤں کے دوران میں وہ پرسکون ہو گیا۔ بعد میں پیز انسیریٹی کے پہلو میں جا کر لیٹ گیا۔ ایشورین کی دیوانگی پھر لوٹ آئی۔ دکانوں تک کون چلے گا میرے ساتھ؟ کون ساتھ دے گا میرا؟ بھائی میں تو نہیں جا رہا، کوئی چیخا۔ کل تک تو انتظار کر لو، کسی اور نے مشورہ دیا۔ جلد ہی اس نے بولنا بند کر دیا۔ اب اس کی سانس کی خرخراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ یوں لگتا تھا اسے سانس لینے میں بہت مشکل پیش آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد یہ خرخراہٹ بلند ہو گئی اور پھر یک لخت ختم ہو گئی۔ زربینو اور پیس تیزی سے اٹھے اور اس کا سینہ دبا دبا کر سانس بحال کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ پیس آدھے گھنٹے تک اس سے گتم گتا رہا، لیکن باقی لڑکوں کو چند منٹوں بعد ہی احساس ہو گیا تھا کہ ایشورین انہیں چھوڑ گیا ہے۔